شوال المکرم کے حوالے سے چونکہ یہ مہینہ چل رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہر مہینے کی مناسبت سے بیانات ہوتے رہتے ہیں، تو اس شوال المکرم کے اندر خاص فضیلت کیا ہے اور اس کے اندر کرنے والی کون سی عبادات ہیں؟ شوال المکرم کا یہ مہینہ جس کی یکم شوال کو عید الفطر ہوتی ہے، یہ خوشی اور مسرتوں کا دن ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ خوشیاں، یہ مسرتیں ہمیں نصیب فرمائیں، اور آج اس کا تیسرا دن گزر رہا ہے، چل رہا ہے۔ شوال المکرم کی مناسبت سے چند باتیں ایسی ہیں جو معاشرے کے اندر پھیل چکی ہیں، جس کا دین، اسلام اور شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان میں سے ایک بات معاشرے کے اندر بہت سارے لوگوں کے اندر یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اس مہینے کے اندر شادی نہ کی جائے۔ اور اس شادی کو وہ برا سمجھتے ہیں کہ دو عیدوں کے درمیان میں شادی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتی۔ یہ لوگوں کا اپنا ایک غلط نظریہ ہے، غلط سوچ ہے، غلط فکر ہے۔ دین اسلام کے ساتھ، شریعت کے ساتھ اس کا دور دور سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ تحقیق کرنے پر یہ بات معلوم ہوئی، غور و فکر کرنے پر یہ بات معلوم ہوئی کہ نہ صرف یہ ہمارے معاشرے میں چند لوگوں کی باتیں ہیں، بلکہ یہی بات زمانہ جاہلیت کے اندر بھی پائی جاتی تھی۔ وہ بھی شوال کے مہینے میں شادی کرنے، نکاح کرنے کو برا سمجھتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی گزارنا، یہ ہماری زندگی کا نصب العین ہے اور مقصد ہے۔ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ وہ ماہ شوال المکرم کے اندر ہوا، جب اتنی عظیم ہستی، اتنی افضل، بلند و بالا عظیم ہستی، جب وہ اپنا نکاح اس ماہ کے اندر کرائے تو پتہ چلا کہ اس ماہ کے اندر نکاح کرنا نہ صرف ثواب کا کام ہے، بلکہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ لوگوں میں بہت ساری باتیں رائج ہوتی ہیں جن کو رسم و رواج کہا جاتا ہے، اور لوگ اس پر چل رہے ہیں۔ اپنی اپنی باتیں بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے۔ کوئی کہتا ہے کہ مردے کو جہاں نہلایا جاتا ہے وہاں مردے کی روح آتی ہے، اس پھٹے کے اوپر روح آتی ہے، فلاں رات کے اندر جو ہے نا وہ روح آتی ہے۔ روح جب انسان سے نکل جاتی ہے، یا علیین میں جاتی ہے یا سجین میں جاتی ہے، بقایا اس روح کا جو تعلق ہے وہ دنیا کے ساتھ کٹ جاتا ہے، وہ روح کہیں نہیں آتی جاتی۔ تو یہ غلط نظریہ ہے، اور لوگ اس کو بھی بڑے عقیدت کے ساتھ اس کو بیان بھی کرتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور اس عقیدے پر قائم بھی ہیں۔ کچھ بدشگونیاں ہیں جو لوگوں نے ان کو اختیار کر رکھا ہے، مثلاً یہ کام کر لو گے تو یہ ہو جائے گا، جس طرح خواتین، اور زیادہ تر یہ جو ہے نا بدشگونیاں، یہ غلط رسومات اور رواج جو ہے یہ عورتوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض عورتیں کہتی ہیں کہ منگل والے دن، بدھ والے دن کپڑے نہیں دھونے چاہیے، بعض کہتی ہیں کہ بھئی جمعے والے دن نہیں دھونا چاہیے کہ اس سے جو ہے نا نقصان ہوتا ہے۔ یہ پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ دنوں کے اندر، مہینوں کے اندر کوئی نحوست نہیں ہوتی، یہ لوگوں کے اپنے خیالات ہوتے ہیں، اس کا تعلق دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ ذرا برابر بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے رسومات سے اپنے آپ کو نکالیں، رواجوں سے اپنے آپ کو نکالیں۔
ہاتھوں پہ کالک لگ گئی تو یہ ہو جائے گا، بچہ رو پڑا، چوکھٹ پہ گر گیا، کوے نے کائیں کائیں شروع کر دی، کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا، عورت کے دوپٹے کا جو سرا ہے، کونا ہے، اس کے سر پہ آ گیا، اب یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ صرف ہندوانہ رسومات ہیں، یہ ان کے غلط عقائد ہیں، ایمان والوں کا، اسلام کا اس سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ تو شوال المکرم کا بھی یہی پیغام ہے کہ اس ماہ کے اندر اس غلط رسم کو ختم کرتے ہوئے ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اپنی شادی بیاہ اور اپنے بچوں کی شادی بیاہ خصوصاً اس رسم کو ختم کرنے کی غرض سے شوال المکرم کے اندر ضرور کریں۔ اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، اور یہ وہ خوش قسمت ہیں، وہ عظیم امہات المومنین میں سے ہیں، ام المؤمنین عابدہ، زاہدہ، صالحہ، عاتقہ، عابدہ، عالمہ، فاضلہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں آپ کے جسم مبارک سے جو روح پرواز کر گئی تھی، اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے سینے پر تھا۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے بھائی آئے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آئے تو آپ شدت مرض کے اندر تھے، اور میرے بھائی کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک دیکھی تو یوں چاہت بری نگاہوں سے اس طرف دیکھا، تو میں سمجھ گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک طلب فرما رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آپ کو مسواک تو نہیں چاہیے؟ آپ نے یوں سر کو اس بات میں ہلایا اور فرمایا کہ ہاں مجھے چاہیے۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس مسواک کو لیا، وہ مسواک تھوڑی سخت تھی، اپنے دندانوں سے، اپنے دانتوں سے اس کو چبایا، گویا کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لعاب لگا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسواک سے اپنے دانتوں مبارک کو صاف کیا اور اس مسواک کا استعمال کیا۔ تو اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آخری وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور میرا لعاب بھی اکٹھا ہو گیا تھا، یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میرے لیے یہ بھی بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جو میرا حجرہ تھا، جو میرا گھر تھا، جو میرا کمرہ تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اس حجرے کے اندر مدفون ہیں۔ تو اتنے بڑے اعزازات، اکرامات انہیں حاصل ہوئے، اور ان کی شادی کب ہوئی؟ شوال المکرم کے مہینہ میں ہوئی ہے۔ تو یہ شادی بیاہ کرنا، ان رسومات کو ہم نے ختم کرنا ہے، جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے، لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا۔ کوئی اس طرح کی بدشگونیاں کرتا ہے، کہہ دیں بھائی ٹھیک ہے بھائی، ہمارے شریعت کا ہمیں یہ حکم نہیں ہے، اگر تم اس بات پر مصر ہو تو رہنے دو۔ اگر ہم ان کی بات مان کر اس مہینے کے اندر شادیاں نہیں کریں گے، کسی کی بات مان کر، پھر ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں وہ بھی دیکھ کر کہ ہمارے ابا محترم نے بھی شادی نہیں کی تھی، بچوں کی نہیں کروائی تھی، لہذا ہم بھی نہیں کرواتے، تو ایک غلط رسم کا رواج معاشرے کے اندر وہ پروان چڑھے گا، اور اس کا وبال پھر انسانی زندگی کے اوپر پڑتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو میری فوت شدہ سنت کو زندہ کرے گا۔ فوت شدہ سنت کے زندہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ لوگ اس سنت کو چھوڑ بیٹھے ہوں، اس کے خلاف کسی رسم کو انہوں نے اس پر عمل پیرا ہوئے ہوں، یا کسی رواج کو اپنانے والے ہوں، تو ایسی صورت میں سنت فوت شدہ ہوتی ہے۔ جو اس وقت سنت کو زندہ کرے گا تو فرمایا کہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو ان رسومات کو مٹائیں اور ڈھیروں اجر و ثواب کمائیں، اور اپنی نسلوں کا، آنے والی نسلوں کا بھی ایمان بچائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رشد و ہدایت کا پیغام لوگوں کو سنایا
اور آپ کا پہلا پیغام کیا تھا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو۔ تو کچھ لوگ کہنے لگے ہم بھلا ایک معبود کی عبادت کیسے کریں؟ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کیا ہم ایک کی عبادت کریں، اسے معبود سمجھیں؟ ان ھذا لشیء عجاب، وہ کتنی بڑی عجیب بات ہے کہ بھلا ہم اتنے بڑے معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود کی چوکھٹ پہ آئیں، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ کیوں؟ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس طریقے پر پایا تھا۔ ان کے یہ جوابات قرآن مجید کے اندر ذکر ہیں۔ معاف کیجئے گا، ہمارے معاشرے کے اندر بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دیں، ہم دھڑے کو چھوڑ دیں، اپنی جماعت کو چھوڑ دیں، اپنے اس عقیدے کو چھوڑ دیں، اگرچہ وہ غلط ہوتا ہے تو بھائی چھوڑنا پڑے گا، غلط عقائد کو چھوڑنا پڑے گا، آباء و اجداد کی اندھی تقلید کو چھوڑنا پڑے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنانا پڑے گا، تب جا کے وہ برکتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں حاصل ہوں گی۔ اور یاد رکھیے گا وہ برکتیں ایسی عظیم ہوتی ہیں نا، ہاں وہاں پر کوشش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، جان کھپانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، چیخنے چلانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے متعلق آتا ہے، جب آپ کے غلام کسی بادشاہ کے دربار میں جاتے اور وہاں پر اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے تو پورا وہ دربار، وہ ایوان لرز جایا کرتا تھا ان کی ایک پکار پر، ایک آواز پر۔ آج ہم بھی پکار رہے ہیں، معاف کیجئے گا ہم روتے بھی ہیں، آنسو بھی بہاتے ہیں، گڑ گڑاتے بھی ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اپنے ذوق کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق ہم بڑی بڑی عبادتیں بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری سنوائی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ ہماری زندگی کے اندر غیروں کے طریقے موجود ہیں۔ ذرا دیکھیے تو صحیح، یہ بہت بڑا المیہ ہے، یہ معاشرے کی باتیں کرنا ضروری ہے۔ رسمی بیانات ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ معاشرے کی اہم ترین ضروریات ہیں، حالات حاضرہ پر گفتگو کرنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، یہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے کہ ان باتوں کو اجاگر کیا جائے، ان باتوں کو پھیلایا جائے اور اس پر عمل کیا جائے کہ ہم غیروں کے طریقوں سے نکل کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں آ جائیں۔ تو ان رسومات کا خاتمہ ہم نے کرنا ہے۔ ذرا ہم دیکھیں تو صحیح نا ہماری شادی بیاہ کی کیا کیفیات ہیں۔ یہ الگ رونا ہے کہ آج ہم شادیوں میں شرکت کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس طرح وہ ہندوؤں کی شادیاں ہوتی ہیں ہماری بھی وہی ہوتی ہیں۔ وہ کبھی مہندی کی رسم، وہ کبھی وائیوں کی، کبھی جو ہے نا کس چیز کی، عجیب و غریب قسم کے نام بھی ہیں۔ دودھ پلائی ہے، چاولوں کی الگ رسم ہے، تیل کی الگ رسم ہے، مہندی لگانے کی الگ رسم ہے، ہلدی لگانے کی الگ رسم ہے، گود بٹھائی کی الگ رسم ہے۔ یہ ساری رسومات یہ دین اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور اس پر ہوتا کیا ہے، ایک تو ہم دین سے دور ہوتے ہیں، دوسرا جو ہے نا پیسے کا ضیاع ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں بھائی شادی نہیں ہو رہی ہے میرے بچے کی بچی کی۔ خود تو ہم نے مشکل کر دیا ہے نا ان رسومات کی وجہ سے، ورنہ شادی سب سے آسان کام ہے دین اسلام کے اندر۔ وہ رمضان المبارک کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت بیان کی تھی نا، آپ کو یاد ہو کہ ان کی شادی کس سادگی کے ساتھ ہوئی تھی۔ لاڈلی بیٹی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ کائنات میں صرف انسانوں سے عظیم نہیں ہے بلکہ تمام نبیوں سے، تمام رسولوں سے افضل ہیں، عظیم ہیں۔ اور پھر وہ معمولی بیٹی نہیں ہے جن کے لیے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کرتے ہوئے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ان کا نکاح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب ہوا تو کس سادگی سے ہوا۔ چند چیزیں تھیں، ایک پیالہ تھا، کوئی کمبل تھا۔ وہ زرہ بیچنے کے لیے گئے، مہر کی رقم ادا کرنے کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وہ زرہ خریدی، پیسے دیے، پھر زرہ بھی ہبے میں دے دی، بڑی سادگی سے تھا۔ آج دیکھیں نا معاشرے کے اندر شادی کرنا کتنا مشکل ہے، کتنے لاکھ روپے اکٹھے کیے جاتے ہیں،
نوجوانوں کے ذہنوں میں یہی بات ڈالی جاتی ہے تیری شادی کرنی ہے لہذا کمانا شروع کر دے. وہ اپنی جوانی کے ابتدائی مخصوص ایام وہ گزار دیتا ہے, اسی کے اندر جمع پونجی ہوتی ہے, ایک دن میں اس کو خرچ کر دیا جاتا ہے. پھر نام و نمود کے لیے پیسے کا ضیاع ہوتا ہے اور اس کے اندر فضول خرچی انتہا کو پہنچ جاتی ہے. لوگ کیا کرتے ہیں الامان والحفیظ, ہم دیکھتے ہیں یہ پیسوں کو کس طرح جو ہے نا وہ اڑایا جاتا ہے صرف اپنی واہ واہ کروانے کے لیے کہ فلانے کے بیٹے کی شادی تھی, فلاں خاندان کا یہ سپوت تھا جس کی شادی تھی, اس نے بڑا کمال کیا ہے, بڑا تیر مارا ہے, تو لہٰذا اس پر ڈالر پھینکے جائیں, یورو پھینکے جائیں. اب تو بات یہاں تک چل پڑی ہے. کئی ایسے بھی ہیں کہ وہ موبائلوں کی پیٹی بھر کر اس کو بھی گراتے ہیں اور پیسوں کو یوں پھینکتے ہیں. میں کئی دفعہ یہ مسئلہ بیان کر چکا ہوں. یہ رزق حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو سبب بنایا ہے. پیسے جو ہے نا سبب ہے نا, رزق ہے نا, تو رزق کی بے قدری کرنے والوں کی اللہ پاک بے قدری فرماتا ہے. ہمارا رزق اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی پر لگے, مال اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں لگے, وہ کارآمد ہوگا. بھئی دین کے کاموں میں ہم خرچ کرنے سے پیچھے اپنے آپ کو رکھتے ہیں. دنیا کی باری آتی ہے تو پھر اس میں پیش ہوتے ہیں جس میں اجر و ثواب بھی نہیں ہے. تو ان رسومات سے اپنے آپ کو نکالنا ہوگا, ان رواجوں کو ختم کرنا ہوگا. ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنے گھر کا سربراہ ہے. اگر کوئی خامن ہے تو اپنی بیوی اپنے بچوں کا سربراہ ہے, بڑا بھائی ہے تو پورے اپنے گھر کے اندر چھوٹوں کا وہ سربراہ ہے. الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک آدمی نگہبان ہے اور اس سے اس کے ماتحتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا. پوچھا جائے گا تو نماز پڑھتا تھا, تیرے چھوٹے جو تھے وہ نماز کیوں نہیں پڑھتے تھے, تیری بیوی نماز کیوں نہیں پڑھتی تھی, اس سے پوچھا جائے گا. گھر کے اندر غلط رسم رسومات رائج تھے اور غلط رواج وہ رائج تھے, تو چھپ کر آ کر نماز پڑھتا تھا, ان رسومات کو کتنا ختم کیا تو نے, تو یہ پوچھا جائے گا. تو ایک شوال المکرم کے اعتبار سے مناسبت سے جو غلط رسم ہے کہ 2 عیدوں کے درمیان میں شادی نہیں کرنی, یہ محض ایک ڈھکوسلا ہے اور دین اسلام اور شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لہٰذا نکاح کو اس ماہ کے اندر فروغ دینا چاہیے. دوسری عبادت, حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شوال المکرم کے 6 روزے رکھے اس کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے کان کصیام الدہر کلی, جس طرح کہ پورے زمانے کے اندر روزے رکھنے کا جو ثواب ہے نا, شوال کے مہینے کے اندر 6 روزے رکھنے کا ثواب اتنا زیادہ ہے. اور علماء نے اس کی تطبیق بیان کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ 30 دن رمضان کے اور 6 دن شوال کے, ہر نیکی کا اجر 10 گنا ہوتا ہے, تو 36 کو 10 کے ساتھ ضرب دیں تو 360 بنتا ہے. تو پورے سال کا اجر و ثواب جو ہے نا وہ انسان کو حاصل ہوتا ہے. بھئی 1 مہینہ روزے رکھ لیے ہیں تو 6 دن روزے رکھنا کون سا مشکل ہے, تو اتنا اجر و ثواب ملتا ہے. کصیام الدہر, کہ جس طرح کہ پورے زمانے میں روزے رکھنے کا جو اجر و ثواب ہے. تو یہ آسانیاں ہیں ہمارے لیے, ثواب پانے کے لیے اللہ نے بہانے بنائے ہیں, بہت سے راستے بنائے ہیں کہ بندے اختیار کرنا تیرا کام ہے, اجر و ثواب دینا میرا کام ہے. 6 دن کی محنت ہو, پورے سال کا اجر و ثواب ملے, پوری زندگی کا اجر ملے, بدلہ ملے, تو اور بندے کو کیا چاہیے. تو اس پر عمل کریں, 6 روزوں کا اہتمام کریں. اور روزے اس کی اہمیت کیا ہے, یہ فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے. رمضان کے روزے تو فرض تھے نا, اس کے بغیر تو کوئی چارہ ہے ہی نہیں ہے, وہ تو رکھنے ہی رکھنے تھے ہر حال میں, سوائے معذور اور ضعیف العمر کے. جس کو کوئی شرعی عذر لاحق ہو وہ الگ بات ہے. اس کے علاوہ باقی ہر بالغ پر, تندرست پر, مرد اور عورت پر جو ہے یہ روزہ کیا ہے, فرض ہے. نہیں رکھے گا تو اس کا وبال اس کی ذات پر پڑے گا. اس کے علاوہ باقی جو اور روزے ہیں وہ یا نفل کے زمرے میں آتے ہیں یا سنت کے زمرے میں آتے ہیں, لیکن اجر و ثواب ان کا بہت بڑا ہوتا ہے.
اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا کہ جب فرضوں میں کمی ہوگی نا تو اس کے نفلوں کو لا کر اس کی کمی کو پورا کیا جائے گا۔ تو اس لیے نوافل نماز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، نفلی صدقات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اب روزے رکھنے کیسے ہیں؟ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ لگاتار 6 روزے رکھے۔ بھائی یہ لگاتار 6 روزے رکھنے کا بھی حکم نہیں ہے، صرف شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنے کا حکم ہے۔ آپ وقفے کے ساتھ بھی روزے رکھ سکتے ہیں، مثلا ایک دن رکھ لیا، 2-3 دن چھوڑ دیا، پھر رکھ لیا۔ لیکن بہتر کیا ہے؟ وہ صیام داودی، حضرت داود علیہ السلام جیسے روزے رکھنے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند بھی فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ ایک دن افطار کرنا اور دوسرے دن روزہ رکھنا۔ تو اس طرح 6 روزے رکھ لیے جائیں تو کون سا مشکل ہے؟ اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو رسومات کو سے نکل کر، رواجوں سے نکل کر سنتوں کو اپنانا ہے۔ یہی ہماری زندگیوں کا نصب العین ہونا چاہیے۔ جس طرح ہم خاموشی سے معاشرے کے اندر چل رہے ہیں، اپنی نمازوں کی فکر، دوسروں کی فکر ہے ہی نہیں، بس بھائی میرا کسی نہ کسی طریقے سے اللہ سے تعلق ہے، باقی مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، وہ اپنا کام کرے، وہ اپنی مرضی کرے۔ اگر دین اسلام اسی چیز کا نام ہوتا تو صحابہ کرام اپنے وطنوں کو نہ چھوڑتے، اپنے علاقوں کو نہ چھوڑتے، وہ نکل کر دیار غیر کے اندر گئے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس کے لیے کوئی مخصوص دن بھی نہیں ہے کہ صرف آپ جو ہے نا 1 مہینہ لگا لیں، 2 مہینے لگا لیں، 6 مہینے لگا لیں، 1 سال لگا لیں، یہ نہیں۔ انہوں نے پوری زندگیاں وقف کی ہوئی تھیں، یہاں تک کہ ان کا آخری وقت بھی دوسروں کی سرزمین پر ہوا۔ ہمارے کے پاکستان میں پشاور کے اندر بھی جو ہے نا وہ صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں۔ بلوچستان کے علاقے پنجگور، یہ پنجگور، گور جو ہے نا یہ فارسی زبان کے اندر قبر کو کہتے ہیں، 5 صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں پنجگور کے علاقے کے اندر۔ یہ لسبیلا کے علاقے سے آپ جائیں بلوچستان کی طرف، بیچ میں وہ جگہ آتی ہے اور وہاں پر وہ پنجگور مقام ہے، وہاں صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں۔ اور یاد رکھیے گا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے اس دین کو اوڑھنا بچھونا بنایا تھا۔ یہ نہیں ہے رسمی ایک دن ہم نے دین پہ عمل کر لیا، 2-4 دن کر لیا، 1 مہینے کر لیا، اور اس کے بعد دنیا میں مگن رہے، دین کو بھی چھوڑ دیا۔ بھائی میں نے حج کر لیا ہے، جان چھوٹی، روزے رکھ لیے ہیں، اب جان چھوٹی نہیں، اپنی زندگیوں کا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ یہ امیر المومنین فی الحدیث تھے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ، ان تینوں کے استاد تھے۔ امیر المومنین فی الحدیث ان کو کہا جاتا ہے، جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، اسی طرح یہ ان کے استاد محترم تھے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کا یہ اتنا بڑا مقام تھا، اتنا مرتبہ تھا کہ ان کی ساری زندگی حدیث کی خدمت کے اندر گزری۔ اور انہی کے متعلق عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ان کا زہد اور تقوی بڑا مشہور تھا۔ ان کے زہد اور تقوی کی وہ مثالیں دیا کرتے تھے۔ اتنے بڑے عظیم شخصیت تھے امیر المومنین فی الحدیث۔ اور عبداللہ ابن مبارک وہ بھی امیر المومنین فی الحدیث سے، کیا مطلب؟ حدیثوں کے پھیلانے میں، یاد کرنے میں وہ بادشاہ تھے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو جب وہ خواب میں آئے تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کیا گزری؟ تو انہوں نے کہا کہ میں صحابہ کرام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہوں، اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے۔ کیوں؟ پوری زندگی حدیث کے ساتھ گزاری، سنت کے ساتھ گزاری، اس کی خدمت کی، اس پر عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مقام بھی وہ عظیم عطا فرمایا کہ اس کو مقام ملا کہ وہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو رسومات سے نکل کر دین پہ آئیں گے، شریعت پر آئیں گے، سنتوں کو اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ اعزاز، وہ اکرام ہمیں نصیب فرمائیں گے۔ ہاں، ہمارے اوپر تو احسان عظیم اللہ پاک نے فرمایا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ہم اپنے رسول کو ان کے درمیان میں بھیجا ہے۔
اور پھر فرمایا کہ ایمان والو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے۔ ہم نے معاشرے کو نہیں دیکھنا، رسم و رواج کو نہیں دیکھنا، غیروں کے طور و طریقے کو نہیں دیکھنا، ہم نے مغربی ثقافت، تہذیب و تمدن کو نہیں دیکھنا، ہم نے دنیا والوں کے وضع قطع کو، اوڑھنے بچھوڑنے کو اور ان کے طرز عمل کو، ان کی بود و باش کو نہیں دیکھنا، ہم نے زندگی کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سامنے رکھنا ہے۔ یہ ہماری زندگیوں کا مقصد ہے۔ ہم جن پر فخر کر رہے ہیں نا، ان کا کوئی حال نہیں ہے، ان کی کوئی زندگی نہیں ہے، اپنے نظام سے بھی وہ روتے ہیں، وہ مادر پدر آزاد زندگی گزار رہے ہیں۔ اور ہمیں جو اللہ پاک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی دی ہے نا، اس میں دنیا کے اندر بھی عظیم کامیابیاں ہیں اور آخرت کے اندر بھی عظیم کامیابی ہیں۔ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حرم کے اندر حج کرنے کے لیے گیا، اپنا واقعہ خود بیان فرماتے ہیں کہ حج کرنے کے لیے گیا۔ اس وقت کوئی اتنا خاص رش نہیں ہوتا تھا جس طرح آج کل ہوتا ہے، اب تو ماشاءاللہ عمرے کے اندر بھی لاکھوں کی تعداد ہوتی ہے۔ ابھی ایک ساتھی بتلا رہے تھے کہ اس رمضان المبارک کے اندر 50 لاکھ لوگ جو ہے نا وہ عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آئے۔ تو پہلے حج کرنے کے لیے پیدل سفر تھے، لوگ بہت کم وہاں نظر آتے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک شخص کے ساتھ میری رفاقت ہوئی، وہ حج کے دوران پہ موجود تھا، میرا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ تھا، یہاں تک کہ کھانا پینا، رہائش، آنا جانا ان کے ساتھ ہو گیا، یہاں تک کہ وہ بیمار پڑ گئے اور بیماری کے وقت انہوں نے کہا کہ میری چند باتیں نصیحت ہیں، وصیت ہیں، وہ سن لیجئے اور اس پر عمل کیجئے۔ ان کا بتلائیے، کہا کہ جب میں مر جاؤں نا، میرا جنازہ آپ نے پڑھنا ہے، پڑھانا ہے۔ تو اپنی زندگی کے اندر یہ وصیت کرنا جائز ہے کہ بھائی میرا فلاں بندہ جو ہے نا میرا جنازہ پڑھے، ٹھیک ہے؟ اور فلاں بندے سے مراد وہ نیک آدمی ہونا چاہیے، کیونکہ نیک آدمی کا جنازہ پڑھانے میں کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے، لیکن سب سے زیادہ اجر و ثواب جو قریبی ولی وارث ہوتا ہے نا تو اس کا ہوتا ہے۔ اگر کسی کا والد فوت ہو جائے تو بیٹے کو چاہیے آگے وہ جنازہ پڑھائے، بھائی کو چاہیے اپنے بھائی کا جنازہ پڑھائے، والد کو چاہیے بیٹے کا جنازہ پڑھائے، اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے وصیت کی کہ آپ نے میرا جنازہ پڑھانا ہے اور مجھے غسل دینا ہے، اور پھر مجھے دفن بھی کرنا ہے، اور دفن کرنے کے بعد تھوڑی دیر تک میری قبر پر بیٹھنا ہے تاکہ مجھے انسیت حاصل ہو جائے، مجھ سے جو سوال کے جواب ہوں گے نا تو انسیت پیدا ہوگی، میرے لیے آسانی کا معاملہ ہوگا، آپ نے بیٹھنا ہے۔ اب اسی طرح ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اب سب سے پہلے غسل دینے کی باری آئی، سب سے پہلے غسل دیا گیا۔ اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیے گا کہ غسل بھی سب سے زیادہ حقدار وہ ہیں جو قریبی رشتہ دار ہوں۔ ہم ایسے موقع پر بھاگتے ہیں، کہتے ہیں کوئی کسی کو بلاؤ، غسال کو بلاؤ، ہاں مولوی صاحب کو بلاؤ، جی فلانے کو بلاؤ، وہ کرے۔ تو یہ آخری حق ہے کہ اس کو پورا کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ کوشش یہ کی جائے کہ اپنے عزیزوں کو خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا اس کو غسل دیں۔ ہاں اگر غسل کا طریقہ نہیں آتا تو کسی مسائل کے جاننے والے شخص کو ساتھ لے جائیں، وہ ہدایات دیں اور آپ غسل خود دیں۔ ماشاءاللہ ہم نے کئی خوش نصیب ایسے دیکھے ہیں جنہوں نے اپنے والد کے، اپنے بھائیوں کے جو ہے نا غسل خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہے، تو کرنا بھی چاہیے۔ اور یہ بھی بڑا عجیب المیہ ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی غسل کیسے دینا چاہیے، ہمیں تو طریقہ نہیں آتا۔ غسل کون سا مشکل ہے، جس طرح زندگی کا غسل ہے ویسے ہی غسل تو ہے، اور اس میں زیادہ تر لوگوں کے آنے کی، وہاں پر جمع ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے، صرف 3 آدمی ہوں، ایک پانی ڈالنے والا، دوسرا ملنے والا، اور تیسرا جو ہے اس کے ساتھ مدد کرنے والا کروٹ بدلنے میں۔ باقی کوئی مشکل نہیں ہے۔ غسل کا طریقہ وہی ہے جو عام طور پہ ہے۔ سب سے پہلے اس کو استنجا کروانا ہے، میت کو استنجا، یہ طریقہ بھی سمجھ لیں۔ چلو سب سے پہلے میت کو استنجا کروانا ہے، اس کا استنجا ڈھیلے کے ساتھ، چھوٹا بڑا جو ہے نا استنجا وہ کروا لیں، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ہاتھ پر جس طرح وہ تھیلی بنائی جاتی ہے نا، وہ ہاتھ پہ چڑھا کر اس کو صحیح پانی کے ساتھ استنجا خوب کریں۔ استنجا کرنے کے بعد پھر جس طرح عام وضو کیا جاتا ہے نا اس طرح وضو کروایا جائے۔ اب منہ تو پورا کھولا نہیں جاتا، اس میں پانی مکمل نہیں ڈالا جاتا، روئی کو گیلی کر کے اس کی منہ کے اندر ڈالا جائے، پھر ناک کے اندر،
یہ ڈالنے کے بعد پھر اس کے چہرے کو دھویا جائے، ہاتھوں کو دھویا جائے، پھر سر کا مسح کیا جائے، پھر پاؤں دھوئے جائیں، جس طرح عام طور پہ ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، پہلے وضو کروایا جائے۔ پھر اس کے بعد غسل کا طریقہ کیا ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، حدیث پاک کے اندر جو آتا ہے نا کہ پانی کے اندر بیری کے پتے ڈالے جائیں، کافور ڈالا جائے، تو یہ اس دور کے اندر صابن کا کام دیتی تھی، اور آج کل صابن قسم قسم کے موجود ہیں۔ اگر آج بھی کوئی یہ سنت پر عمل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن صابن کا استعمال کرے، اس میں زیادہ نظافت ہے، زیادہ طہارت ہے، وہ صفائی ستھرائی اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے پانی کو گرم کرے، نیم گرم کر کے سب سے پہلے تو وضو کروائے جیسے میں نے پہلے عرض کیا، پھر اس کے بعد سر کو دھوئے، سر پر پانی ڈالے اور اس کے اوپر صابن ملے، پھر تیسری مرتبہ سر کے اوپر پانی ڈال کر صابن کو ہٹا دیا جائے تو سر دھل جائے گا۔ پھر اس کو دائیں کروٹ پر یوں لٹا کر، پہلے اس پر یہ بائیں جو ہے نا اس طرف کر کے دائیں کو اوپر کیا جائے، اس طرف، اس کے اوپر 3 مرتبہ جو ہے نا وہ پانی بہایا جائے، اور اس کے اوپر بھی پانی ڈال کر پہلی مرتبہ، پھر صابن لگا کر اس کے اوپر پھر خوب پانی بہایا جائے تاکہ پانی دوسرے حصے تک پہنچ جائے۔ پھر اس پر کروٹ دے کر دوسری جانب پر پھر اسی طرح پورے جسم کے اوپر جو ہے نا وہ پانی بہایا جائے تو غسل ہوگا۔ ہاں کچھ ہدایات ہیں، مثلاً استنجے سے پہلے اس کے پیٹ پر ہلکے ہلکے سے یوں مساج کریں تاکہ جو گندگی اندر ہو وہ باہر نکل جائے، اس کو دھو لیا جائے، اس کے بعد جو ہے نا اس کو وضو کروایا جائے، غسل کروایا جائے۔ اسی طریقے سے اس کے سطر کے اوپر کپڑا ڈالا جائے اور احتیاطاً اس کے اوپر کوئی تھوڑی سی روئی ڈالی جائے، کیونکہ کپڑا بسا اوقات ڈلا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر پانی ڈلتا ہے تو سطر ظاہر ہو جاتا ہے، تو سطر ظاہر نہ ہو اس کے اوپر روئی ڈال دیں یا موٹا کپڑا ڈال دیں، پھر اس کے بعد یہ سارے معاملات کام کریں۔ تو بہرحال یہ غسل کا ایک طریقہ تھا جو ضروری سمجھا، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ امید ہے کہ آپ سب کو اس کا طریقہ بھی آ گیا ہوگا، اور آئندہ کے لیے یہ نیت بھی کریں۔ مرنا تو ہے بھائی، آپ کہیں گے قاری صاحب بڑی مرنے والے مولوی صاحب باتیں کرنا شروع کر دیں، مرنا تو ہے ہم نے، تو لہٰذا ہم خود غسل دیں گے۔ تو انہوں نے غسل بھی دیا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو دفنانے کے بعد قبر کے اوپر بیٹھے رہے، یوں بیٹھے بیٹھے ان کی آنکھ لگ گئی، اور خواب میں دیکھتے ہیں یہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ میرے اور آپ کے خواب نہیں ہے، وہ امیر المومنین فی الحدیث تھے، اللہ والے لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہی شخص نظر آئے، وہ باغیچوں کے اندر، باغ کے اندر، جنت کے باغوں کے اندر پھر رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے مجھے یہ مقام دیا ہے، اب آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ انسان کے عمل ہی اس کے کام آتے ہیں، عمل پلے کچھ نہ ہو تو پھر کوئی چیز کام نہیں آئے گی، ہے نا جی، جتنی مرضی کوشش کر لیں۔ یہ لوگ جو ہے نا رسمی طور پر آخری وقت میں کفن لے کر آتے ہیں، بھئی مولوی صاحب کفنی پر لا الہ الا اللہ لکھتے ہیں، بھئی کیوں لکھتے ہیں؟ بھئی کلمہ ہے، اس کی برکت حاصل ہوگی۔ بھئی ٹھیک ہے، بابرکت کلمہ ہے، لیکن انسان کے مرنے کے بعد اس کے عمل اس کے کام آئیں گے۔ اگر یہ چیزیں ضروری ہوتی تو پھر تو کفن کے بجائے ہم پورا قرآن مجید ہی وہاں پر رکھتے تھے۔ تو انسان کے عمل اس کے کام آئیں گے۔ پوچھا گیا کہ بھئی آپ کا یہ مقام میں نے دیکھا ہے، کوئی خاص عمل؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ایک خاص عمل تھا، میری پوری زندگی شوال کے 6 روزے کبھی نہیں چھوڑے تھے۔ تو اللہ پاک نے اس کا صلہ مجھے یہ دیا ہے کہ میرے اور معاملات کا حساب کتاب نہیں لیا، اللہ پاک نے اسی ایک عمل کی برکت سے میری بخشش کر دی اور مجھے جنت نصیب فرما دی۔ تو لہذا شوال کے روزوں کا بھی اہتمام کریں۔